الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، جس طرح امت مسلمہ اپنے عقائد کے سلسلے میں حساس ہے، اسی طرح امت مسلمہ کو عقائد سے اور تمام امت کے اجتماعی اور قومی دھارے سے الگ کرنے کے لیے ہر دور میں ایسے فتنے اٹھتے رہے جنہوں نے اس طرح کی سازش کی کہ امت کے عقائد کو مسخ کر دیا جائے اور امت کے عقائد میں دراڑے اور رخنے ڈالے جائیں۔ درود و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس امت مسلمہ کو آگاہ کر دیا، متنبہ کر دیا، اور آپ نے بہت مختصر سے وقت میں قیامت تک آنے والے جو حوادث ہیں، جو فتنے ہیں، جو ہولناکیاں ہیں، سب کے بارے میں آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا اور فرمایا کہ ان سے بچنا اور ان فتنوں سے ہوشیار رہنا اور چوکس رہنا۔ آپ کے سامنے جو حدیث ابھی پڑھی گئی مسلم شریف کی روایت ہے، اور بھی بہت سے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں آخر زمانے میں ایسے دجال، جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے کہ جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ وہ روایتیں گھڑ کر کے، بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ اے مسلمانوں، تم ان سے ہوشیار رہنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا اور تم ان سے دور رہنا۔ وہ تم کو کسی فتنے میں اور تم کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے بشارت دی، یعنی وہ اپنے مقام اور منصب لوگوں میں بنانے کے لیے ایسی روایتیں پیش کریں گے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے۔ آپ ان کے بہکاوے میں مت آنا۔ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میری امت میں آخر دور میں ایسے افراد پیدا ہوں گے اور ایسی قوم ظاہر ہوگی کہ ان کی نماز کے مقابلے میں، ان کے روزوں کے مقابلے میں، ان کے اعمال کے مقابلے میں، ان کی عبادات کے مقابلے میں، اے مسلمانوں، تم اپنی عبادات کو، تم اپنی نماز کو، تم اپنے روزے کو ہلکا سمجھو گے، کمتر سمجھو گے، اور وہ عبادت میں اتنے زیادہ تم سے بڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو،
میری امت میں ایسی قوم ظاہر ہوگی جن کے روزے نماز اتنی کثرت سے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ تم اپنی نماز اور اپنے روزوں کو ان کے نماز اور روزوں کے مقابلے میں کمتر سمجھو گے. اتنے عبادت گزار ہوں گے، اتنے عبادت گزار ہوں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہ تیر چلانے والے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کب تیر نکل گیا اور کب اس کی کمان سے دور جا گرا. وہ دیکھتا ہی رہتا ہے، کبھی اپنے پیروں میں دیکھتا ہے، کبھی اپنے اس تیر کے سامان کا جائزہ لیتا ہے اور کبھی کہیں دیکھتا ہے، لیکن اس کو تیر نظر نہیں آتا. پل جھپکنے میں تیر اس کے کمان سے نکلتا ہے اور دور جا گرتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے ہی ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے. اس لیے کسی کی عبادت کے اس کے شکل و شباہت دیکھ کر کے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد باب قتل الاسیر ولا يعرض علیہ الاسلام اس باب کے تحت اس روایت کو نقل کیا کہ یہ باب قیدی پر اسلام پیش کیے بغیر اسے قتل کر دینے کے بیان. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اور اس کے بعد میں یہ روایت نقل کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی شمائل میں اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت اس طرح کی ہے: حدثنا القعنبی عن مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن ختل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابو داود ابن ختل اسمه عبد الله وكان ابو برزة الاسلمي قتله. عبداللہ ابن ختل یہ شخص اسلام لا چکا تھا اور اسلام لانے کے بعد میں یہ شخص مرتد ہو گیا. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو کسی جگہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا اور اس کو امیر بنایا. اسی میں یہ شخص عبداللہ ابن ختل بھی موجود تھا. رات کے وقت اس قافلے نے کہیں پڑاؤ ڈالا اور اس شخص نے جو انصاری صحابی تھے، جو امیر تھے، ان کو قتل کر دیا اور ان کے ساتھ جو زکوٰۃ کا مال تھا اس سب کو لوٹ لیا، اس مال پر ڈکیتی ماری اور یہ مرتد ہو گیا. اسی طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان میں گندے گندے اشعار کہا کرتا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجو کیا کرتا تھا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر خود تھا، یعنی آپ خود پہنے ہوئے تھے. اور فتح مکہ کے موقع پر تو سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور فرمایا کہ جو حرم پناہ لے وہ بھی معاف ہے، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے وہ بھی معاف ہے، جو حضرت ابو بکر کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے، اور جو اپنے گھر میں محبوس ہو جائے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی معافی ہے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا اور اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا. اور آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی: لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی حرج نہیں، تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. کہتے ہیں کہ حرم شریف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ،
ابن خطل کعبے کا غلاف پکڑ کر کے اس سے چمٹا ہوا ہے اور دعائیں کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ یعنی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے جو چمٹ رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس حلیے سے متاثر نہیں ہوئے اور فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کیا، اس کے جرم کی سزا اس کو دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امت مسلمہ کو کبھی بھی لاگ لپیٹ کرنے والے اور لچھے دار باتیں کرنے والے اور دین کی باتیں اور سنانے والے اور اپنے ظاہری حلیے کو اس طرح بنا کر کے کہ جب ان کو دیکھے تو ایسا لگے کہ یہ آسمان سے کوئی فرشتے، کوئی ملکوتی فرشتے ہیں جو اتر پڑے، ان کی باتوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے عقائد کے سلسلے میں، اپنے ایمان کے سلسلے میں، دین کے اسلام، دین کے سلسلے میں امت مسلمہ کو چوکس رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطانی لوگ اور شیطان ابلیس کے نمائندے اور اس کے چیلے چپاٹے امت مسلمہ پر ایمانی خول، اسلام کا خول اور مسلمانی خول چڑھا کر کے ان کو ان کے عقائد سے بہکانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے فتنے اٹھتے رہے کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے امت مسلمہ کو بیوقوف بنایا اور ان کے ایمان پر، ان کے اسلام پر، شعائر اسلام پر ڈھکیتی ماری اور ان کو اسلام سے دور کیا۔ جامعۃ الازہر جو پوری دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے پرانا ادارہ ہے، جس میں بڑے بڑے وقت کے علامہ پیدا ہوئے، جتنے بھی جلیل القدر علماء پیدا ہوئے وہ جامعۃ الازہر سے پیدا ہوئے۔ اس کے بارے میں ایک مرتبہ یہ تحقیق آئی تھی، یہ کسی نے لکھا تھا کہ جامعۃ الازہر میں یہودیوں نے باقاعدہ ایک منصوبے اور ایک پلاننگ کے تحت یہودی اسٹوڈنٹ اور یہودی طلبہ کو مسلمانوں کے شکل و شباہت ان کے چہرے مہرے میں داخل کیا دین اسلام حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جب وہ جامعۃ الازہر سے فارغ ہوں تو جامعۃ الازہر کی ڈگری لے کر کے وہ دین میں شکوک اور شبہات پیدا کرے، نت نئے مسائل کھڑے کرے اور امت مسلمہ کو فتنوں کے زد میں لے کر کے آئیں اور ان کے دل و دماغ میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے ان کو اسلام اور نبی سے دور کریں۔ اس سازش کے تحت یہودیوں نے اپنے بچوں کو جامعۃ الازہر میں داخل کیا۔ وہاں سے جب وہ طلبہ فارغ ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا میں کوحرام مچا دیا اور اسلام کے خلاف نت نئے اعتراضات پیش کیے اور امت کو شکوک اور شبہات میں ڈالے۔ یہ ساری روایتیں اور احادیث اس لیے پیش کی گئی کہ اس وقت انجمن صدیق دیندار سری چند بشیشور یہ جماعت اتنی تیزی سے دین کا لبادہ اوڑھ کر کے امت مسلمہ کے آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے اور ان کے سامنے قرآن حدیث پیش کرتی ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے مذہبی لوگ ہیں، جبکہ ان کا علماء کی تحقیق کے مطابق خود ان کی زبان جو عقائد بولتے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا دین سے اور شریعت سے اور اسلام سے دور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ انجمن صدیق دیندار کے لوگ یہ قادیانیت کا ہی ایک نیا ورژن ہے، قادیانیت کی ہی ایک شاخ ہے اور یہ اسی کا نکلا ہوا ایک پودا ہے۔ اسی ویڈیو کی تمہید کے لیے یہ احادیث آپ کو سنائی گئی تاکہ آپ ہوشیار اور چوکن نہ رہے۔ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں اس شخص کا تعارف اور اس کے عقائد کے متعلق، ان کے نظریات کے متعلق آپ لوگوں کو ہم سنائیں گے، پروف کے ساتھ، ان کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ، اور ان کے جو مبلغین ہیں جو اسلام کے نام پر دھوکہ لوگوں کو دے رہے ہیں ان کے عقائد ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
اور فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ اتنی تیزی سے سوشل میڈیا پر آ کر کے دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کے ایمان پر، ان کے اسلام پر، شریعت پر ڈکیتی مار رہے ہیں اور لوگوں کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر کے ذلی نبی اور جھوٹا نبی، قادیانیوں کا ایک لگایا ہوا خود کاشتہ پودا اور انہی کی ایک برانچ، انہی کی ایک شاخ سے نکلا ہوا ایک بندر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے چوکس، ہوشیار، بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔